بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو خبروں کی، ان کے آپس میں تعلق کی، اور اس کے بعد اس مائنڈ سیٹ کی جو ان دو خبروں کے بعد ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جسے میں چور مائنڈ سیٹ کہتا ہوں۔ ایک خبر جس میں کرنل کی بیوی ہمارے سامنے آئی، اس نے غنڈہ گردی کی، اس نے قانون توڑا، اس نے کار سرکار میں مداخلت کی، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا، اور پھر اس کی انکوائری جو ہے، انیشل انکوائری وہ ہوئی، اور جو ادارے کی اپنی انٹیلیجنس معلومات تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جسے آپ نے بہت دیکھا، پسند کیا۔ مختلف پلیٹ فارمز پر یہ ویڈیو آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے شیئر بھی ہوئی۔ دوسری جو چیز ہے، اس واقعے کے بعد اور دوسرا واقعہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وعدہ کیا گیا، پھر وعدے کو پورا کیا گیا اور کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ شوگر مافیا کی چیخیں نکلی ہیں، اور جو خود مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کے خلاف کچھ بہت زیادہ ہونے نہیں جا رہا۔ میں نے آپ کو ایک اہم شخصیت کے حوالے سے بتایا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے معاملات میں بہت کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے رہ جاتا ہے، لیکن اب جہانگیر خان ترین صاحب کی خود کی جس طرح کی آواز بلند ہوئی ہے، مونس الہی نے جس طرح سے اس کے بعد سوشل میڈیا کا رخ کیا ہے، اور دیگر لوگ بول اٹھے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان سب کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، جسے میں چور مائنڈ سیٹ کہتا ہوں، پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ جب ان خاتون کے خلاف یہ انیشل رپورٹ سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ خاتون جو ہیں ان کی غنڈہ گردی سامنے آ گئی، تو یہ کہا گیا کہ یہ جو کرنل کی بیوی ہیں، یہ کرنل کی بیوی نہیں ہے، کچھ جانب سے یہ کہا گیا۔ ادارے نے اپنی فائنڈنگز میں یہ تمام چیزیں خود بتا دی، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ کرنل کی بیوی ہے، اس لیے کچھ ہوگا نہیں، کوئی خاص چیز ہونے نہیں جا رہی۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کیا کہ اس واقعے کی تو اب تک FIR بھی درج نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا شور یہ مچا کہ یہ جو خاتون ہے یہ گرفتار، جب FIR درج ہو گئی ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ خاتون گرفتار نہیں ہوئی ہیں۔ ایک اور پروپیگنڈا کیا گیا جو غلط پروپیگنڈا ہے، کہ اس واقعے میں ملوث وہ اہلکار جنہیں میں نے سلیوٹ کیا، ان اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ طاقتور افراد نے اپنا کام دکھایا ہے، اور ان افراد کو اپنے فرض کی ادائیگی کی سزا مل گئی ہے۔ دیکھیے، ان میں سے کوئی بھی معطل نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان اہلکاروں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور ان اہلکاروں میں سے کسی کو معطل نہیں کیا گیا، یہ بیان دے کر وضاحت کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ پولیس کو مزید اکوپ کیا جائے گا۔ پورے ملک میں اس چیز پر کام ہو رہا ہے کہ پولیس کی وردیوں پر باڈی کیم نصب کیا جائے گا، جس کی مدد سے اس طرح کے واقعات، اس طرح کی قانون شکنی ریکارڈ کی جائے گی، اس کا ثبوت سامنے موجود ہوگا، اور پھر قانون پر عمل درآمد کروایا جائے گا، جو بہت اچھی چیز ہے۔ اسی ریزالو کو خیبر پختونخوا پولیس نے اس واقعے کے بعد شو کیا ہے۔ پھر یہ جو شور مچا تھا کہ خاتون گرفتار نہیں ہوئیں، تو کیا خاتون کی گرفتاری FIR سے پہلے عمل میں آ جاتی؟ اس واقعے کے بعد FIR درج ہو گئی ہے۔ FIR کے اندراج کے بعد یہ بھی شور مچا ہے کہ FIR میں خاتون کا نام نامعلوم خاتون جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ FIR موقع پر موجود اہلکاروں کی مدیت میں درج کی گئی ہے۔ ان اہلکاروں نے جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور FIR کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اور اس کو لکھا گیا ہے۔ تو اس واقعے میں خاتون جو ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، ان اہلکاروں کو ان کا نام نہیں پتا۔ یہ اسی طرح سے جو FIR ہے درج کی گئی ہے، جس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ان خاتون کی جو گرفتاری ہے وہ بھی میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ جلد گھنٹوں میں متوقع ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ
ان خاتون کے معاملے میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ افواج پاکستان کے حوالے سے، کرنل کے حوالے سے، افسران کے حوالے سے مسلسل بات کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے ہمارے سیاستدان موجود ہیں، پارلیمنٹیرین موجود ہیں، یہ وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو، میں بار بار کہتا ہوں کہ لبرل کہتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ ادارے کے خلاف بات کرنا ہے، افواج کے خلاف بات کرنا ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ اپنے لیفٹ کے لبرل ماڈرن پروپیگنڈے کے ساتھ سامنے آنا ہے۔ تو ان افراد نے یہ تمام پروپیگنڈا شروع کیا جس کا جواب انہیں آہستہ آہستہ بھرپور انداز میں ملتا جا رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو شوگر مافیا کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، اور JUIF کے لوگ بھی، یہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں ہے، یہ بڑی پھس پھسی سی رپورٹ ہے، یہ بڑی کمزور رپورٹ ہے، یہ کمزور رپورٹ عمران خان کو سہارا نہیں دے سکتی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذمہ دار عمران خان ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ایک بہت بڑے ملزم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار وزیر اعظم تھے، اور ذمہ دار وزیر اعظم ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ تمام معاملات چھپانے کی کوشش ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں اب ان کی یہ جو کوشش ہے، اس کوشش کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی کمزور رپورٹ ہے، بیکار رپورٹ ہے، ذمہ دار وزیر اعظم ہے۔ دوسری جانب آپ سوشل میڈیا کا رخ کیجئے اور دیکھیے کہ یہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر تو گرفتاری عمل میں آنی چاہیے تھی۔ یہ منافقت کی انتہا ہے۔ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کمزور ہے، بیکار ہے، اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام جرائم کے نتیجے میں جو اس رپورٹ میں ظاہر کیے گئے ہیں گرفتاری بنتی تھی۔ انہیں اپنی مخالفت کا بھی سلیقہ نہیں آتا، لیکن اپنی واردات کا سلیقہ انہیں بہترین انداز میں آتا ہے۔ یہ تمام لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے ڈھیروں کارنامے ہیں۔ میں ایک بہت بڑا کارنامہ، یہ جو گرفتاری کی بات کر رہے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اپنے ساتھی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے سامنے ڈھیروں کارناموں میں سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا۔ 18ویں ترمیم کی جب منظوری ہوئی تو بظاہر یہ ظاہر کیا گیا کہ 18ویں ترمیم کی منظوری کی خوشی میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور جو قیدی ہیں ان کی سزا میں 1/4 کمی کر دی گئی۔ اور یہ جو اعلان تھا، اس کے بعد حکومت پنجاب کی ہدایت پر سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA احمد ریاض شیخ سمیت 167 قیدیوں کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ یہ اصل میں کام دکھایا گیا تھا احمد ریاض شیخ کی رہائی کے لیے، جو آصف علی زرداری کے بہت قریبی دوست ہیں، جو کیپٹل TV اس فیملی کی ملکیت ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے، اور 735 مزید قیدیوں کی رہائی کے بھی احکامات دیے گئے۔ اور ان قیدیوں میں جو لوگ شامل تھے، ان میں کون کون شامل تھا، اگر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں تو ان میں آپ دیکھیے کہ 32 کلو منشیات کے مقدمے میں ملوث مجرم غلام بہادر اور سعید اکبر، انہیں اس مقدمے میں فائدہ پہنچا اس کارروائی کے نتیجے میں۔ ایک کم سن بچی کے زنا بالجبر اور قتل میں ملوث مجرم محمد سلیم سمیت دیگر سنگین مقدمات میں ملوث 21 مجرموں کو اس سے فائدہ پہنچا۔ ان تمام چیزوں کو حکومت پنجاب نے، مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت پنجاب نے واضح کیا، اس پر شور مچایا، لیکن چونکہ دونوں ساتھ تھے تو کہا یہ اس وقت کے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہ یہ وفاقی حکومت کی ہدایت ہے، یہ صدر مملکت کی ہدایت ہے، تو پنجاب حکومت صدر کے احکامات کو قطعی طور پر عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی خوشی میں سزاؤں میں کمی کا حکم تو دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ احمد ریاض شیخ کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم احتجاجاً اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے تو اس کو چیلنج بھی کر سکتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، لیکن
انہوں نے ان تمام افراد کے سنگین ترین جرائم گنوانے کے بعد چونکہ شریک جرم تھے اس لیے کیا مخبری کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم احتجاجاً اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان تمام جرائم کے نتیجے میں گرفتاری نہیں بنتی؟ تو گرفتاری بنتی ہے، اور عید کے بعد جب گرفتاریاں ہوں گی تو سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آتا ہے تو مٹھائی کھا کر بعد میں احتجاج کرنے والے لوگ گرفتاریوں پر کچھ دن بعد آپ کو احتجاج بھی کرتے نظر آئیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔